لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور یہ میری اور آپ کے ذہن کی بات نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی بات ہے. قرآن نے 4 قسمیں کھا کر یہ کہا ہے کہ اس کائنات کی سب سے مہنگی چیز، اس کائنات کی سب سے زیادہ عظیم چیز، اس کائنات کی سب سے اعلیٰ تخلیق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. قرآن قسم کھا کے کہتا ہے: والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور بلد امین کی قسم، یعنی مکے کی قسم یا مدینے کی قسم. پھر اللہ کہتا ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں کھا کر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. انسان کو جو جسم ہم نے عطا کیا، انسان کو جو حیات ہم نے عطا کی، انسان کو جو عقل ہم نے عطا کی، اور انسان کو جو نعمتیں ہم نے عطا کر کے اتنا کامل بنایا ہے، اتنی کامل مخلوق ہم نے اس کائنات میں نہیں بنائی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. اس ساری کائنات صرف اسی لیے تو ہے کہ انسان کی خدمت کرے. کیوں ایسا ہے؟ صرف اس وجہ سے ہے کہ انسان احسن تقویم ہے، انسان بہترین مخلوق ہے. انسان کی تخلیق اللہ نے سب سے اعلیٰ سانچے پر اور سب سے مناسب ڈھانچے پر کی ہے. اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی. انسان خود اپنے آپ پہ غور کرے کہ اللہ نے مجھے کتنا مناسب بنایا ہے. تو یہ اللہ کا انسان پر خصوصی کرم ہوا. انسان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ان انسانوں کا ایک امتحان تھا، جس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا. انسان کیا تھا؟ میں نے آپ کے سامنے پڑھا: احسن تقویم. سب سے بہتر تخلیق تھا، سب سے بہتر سانچے میں ڈلی ہوئی مخلوق تھا. احسن تھا، احسن کے معنی ہوتے ہیں سب سے اچھا، سب سے بہتر. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے، صرف یہی ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کہ وہ اپنے آپ کو احسن ثابت کرے، سب سے اچھا ثابت کرے. جو انسان اپنے آپ کو سب سے اچھا ثابت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس انسان کے لیے سب سے بہتر جگہ کا انتخاب کرے گا. وہ جگہ ہے جنت. چنانچہ قرآن مجید نے ایک جگہ کہا: لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر اعمال والے انسان کون ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. عمل کے لیے اللہ نے لفظ چنا. کون سا لفظ ہے؟ احسن، سب سے بہتر. کیوں؟ یہ عمل کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے. انسان کون ہے؟ احسن تقویم. انسان بھی احسن ہے تو اس سے جو اعمال مطلوب ہے، اس سے جو زندگی مطلوب ہے، اللہ رب العزت اس سے جو چیز چاہ رہا ہے وہ کسی درجے میں نارمل نہیں ہونی چاہیے، وہ احسن ہونی چاہیے، وہ سب سے بہتر ہونی چاہیے. جب یہ چیز سب سے بہتر ہوتی ہے تو پھر 2 چیز آپس میں میچ ہوتی ہے. ایک انسان ہے جو احسن تقویم ہے اور دوسری طرف اس کا عمل ہے جو احسن معاملہ ہے. دونوں احسن جب جمع ہوتے ہیں تو کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ میں اس انسان کو آباد کیا جاتا ہے، اور وہ جگہ ہے جنت. جنت کس کا نام ہے؟ جنت میں ہزاروں نعمتیں ہو سکتی ہے، انسان اس کے اوپر بولتے بولتے تھک جائے، نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اگر جنت کو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو جنت اللہ کی پڑوس کا نام ہے، جنت اللہ کے قرب کا نام ہے. یعنی انسان جو احسن تقویم ہے، بہترین ساخت پر پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، جب وہ احسن عمل کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر اس کا مقام اللہ کا قرب ہوتا ہے، اللہ کا پڑوس ہوتا ہے. مقام صدق عند ملک مقتدر، وہ کرسی اسے عطا کی جاتی ہے، وہ مقام اسے عطا کیا جاتا ہے جو ملک مقتدر کے بالکل پاس میں ہے. یہ انسان ہے. انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، انسان اللہ کی سب سے بہتر مخلوق ہے. انسان صرف اس لیے ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان کا وجود اس کائنات میں کیوں ہوا؟ کائنات کا وجود تو انسان
انسان کے لیے ہوا، لیکن انسان کا وجود صرف اس لیے ہوا ہے کہ انسان اپنے آپ کو احسن عمل ثابت کر کے دکھائے۔ اب ذرا ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا عمل احسن بھی ہے یا نہیں ہے۔ احسن تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو ہم ان اعمال پہ جو ہے قناعت کر لیتے ہیں جو اسوأ ہوتے ہیں، سب سے بدتر ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب احسن بنایا تو اس دنیا کو اس کے لائق نہیں بنایا۔ یہ دنیا انسان کے لائق نہیں ہے، یہ دنیا احسن ہے نہیں، دنیا کا نام ہی ہے دنیا۔ دنیا کا مطلب ہوتا ہے ادنا، دنیا کا مطلب ہوتا ہے ہیچ، دنیا کا مطلب ہوتا ہے کمتر، دنیا کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ ہے دنیا۔ اور انسان کیا ہے؟ احسن۔ تو انسان یہ ہے اور دنیا یہ ہے، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ ثم رددناه اسفل سافلین۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس احسن مخلوق کو سب سے کم تر درجے کی اس کائنات میں، اس مخلوق جو ہے اس دنیا میں ہم نے انسان کو بھیج دیا۔ تو انسان تو احسن ہے نا، اور دنیا ہے، بہت ہیج ہے، وہ یہاں آیا ہے، تو وہ آیا نہیں، اسے بھیجا گیا۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، یہ دنیا انسانوں کے لائق ہے ہی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان بھٹک کر اس دنیا میں آ گیا، لیکن نہیں، اسی سوال کا جواب تمام انبیاء نے دیا، انسان بھٹکا نہیں، انسان بھٹکا نہیں ہے، انسان کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ تو احسن ہے، اپنے آپ کو احسن ثابت کر دے۔ ایکم احسن عملا، ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم نے تجھے احسن بنایا تو ہے، لیکن تو اپنے آپ کو کیسا ثابت کر رہا ہے؟ اس دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو ایک نچلے طبقے میں بھیج دیا، ایک ادنا سے جو ایک مخلوق کے درمیان میں ہم نے اس کو ایک وجود عطا کیا۔ کیا ہے وہ دنیا؟ ثم رددناه اسفل سافلین۔ پھر قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا، لیکن یاد رکھنا چاہیے ہر انسان احسن نہیں ہو سکتا اور ہر انسان ادنا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ہوں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، تو وہ اپنے آپ کو ثابت کر دیں گے کہ ہم احسن ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اجر رکھا جو بہت عظیم اجر ہے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اجر غیر ممنون ہے، غیر ممنون یعنی ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں انسان کو ایسا اجر دیا گیا؟ اس لیے کہ انسان احسن ہے۔ کیسا احسن؟ ایسا احسن کہ انسان کو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان کو خاتمہ ہے کبھی نہیں ہے۔ ہاں موت ہے، موت آتی ہے، لیکن موت انسان کو فنا کرنے کے لیے نہیں آتی، موت انسان کا خاتمہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ موت انسان کو ہمیشگی عطا کرنے کے لیے آتی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اسی جگہ پر قرآن مجید اس کو بیان کیا ہے، خالدین فیہا ابدا، کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ انسان کیسی مخلوق ہوا؟ ہمیش کی مخلوق ہوا، اور جو اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ کب تک کے لیے جہنم میں رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو انسان احسن بھی ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے جو اجر تیار کر رکھا ہے وہ کیسا اجر ہے؟ اجر غیر ممنون، ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ انسان بھی ختم نہیں ہوگا، اس کو تو موت آئے گا۔ اس لیے انسان کے DNA ٹیسٹ میں ہماری جو ڈاکٹری وہ سب کچھ بتا دیتی ہے، لیکن ایک چیز نہیں بتاتی، انسان کو مرنا کب ہے، انسان کا خاتمہ کب ہے، یہ نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا خاتمہ تو ہے ہی نہیں، موت تو ایک پل ہے جس سے سوار ہو کر انسان اپنے محبوب سے ملنے چلا جاتا ہے۔ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، وہ تو ایک پل ہے جس پہ سوار ہوگا انسان، اس پل کو پار کرے گا، اور اگر دنیا میں اس نے احسن زندگی جی ہے تو احسن مقام میں چلا جائے گا۔ اگر دنیا میں اس نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا ہے، دنیا میں اس نے اپنے آپ کو احسن ثابت نہیں کیا، اللہ نے تو احسن بنایا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو بدتر ثابت کیا ہے، تو اس پل سے پار ہو کر وہ سب سے بدترین جگہ جو کائنات کی بدترین جگہ ہے یعنی جہنم، وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ خود ہم تیار کر رہے ہیں، ہم خود تیار کر رہے ہیں، اپنی جنت بھی ہم تیار کر رہے ہیں، اپنی جہنم بھی ہم تیار کر رہے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی، ہم کائنات کا وہ حصہ ہے جو ہمارے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ کائنات صرف اس وجہ سے ہے کہ میں اور آپ ہے۔ ہم ہزاروں بار سنتے ہیں کائنات کا وجود کب تک ہے؟ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو یہ ہم ہے، ہمارا ایمان ہے، اتنا پاورفل ہے،
یہ ایمان جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو ہمیں احسن بنانے کی ضرورت ہے. یہ اتنا پاورفل ہے کہ اسی کے پاور پر، اسی کی طاقت پر آسمان و زمین کا ہے. اگر یہ ایمان کا کلمہ ختم ہو جائے تو کائنات اسی لمحے ختم ہو جائے گی. یہ آسمان ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یہاں ایمان کا وجود ہے. یہ زمین ہے تو اس وجہ سے ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا نام ہے، ایمان ہے. اگر یہ ختم تو کائنات کا سارا نظام ختم ہو جائے گا. تو یہ انسان ہے، یہ میں اور آپ ہے. اللہ نے ہمیں اتنی زیادہ اہمیت دی ہے. تو ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو احسن ثابت کریں. احسن ہم اپنے آپ کو کیسے ثابت کریں؟ پہلی چیز جو قرآن نے بیان کی، الا الذین آمنوا، ایمان لانا ہوگا. ایمان تو ہے میرے اور آپ کے پاس، لیکن یہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ کو کون سا ایمان مطلوب ہے؟ خود اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 136 اور 137 کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. یہود سے مخاطب کر کے کہا، اور پھر یہود کو مخاطب کر کے ساری انسانیت سے اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جنت کا راستہ پانا چاہتے ہو، فقط اهتدوا، جنت کا راستہ چاہیے تو وہ ایمان مطلوب ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہمیں وہ ایمان مطلوب ہے جو ایمان صحابہ کے پاس ہے. یہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے. یہ ایمان کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو مثال سے بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ کے سامنے دو جماعت کر رہے ہیں. ایک جماعت صحابہ کی جو آپ پر ایمان لا رہی ہے، اور ایک وہ جماعت ہے جو پہلے سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. وہ ہے یہود. ان کا ایمان تھا تورات پر، ان کا ایمان تھا زبور پر، اور کئی کتابوں پر ان کا ایمان تھا. صحف ابراہیم، صحف موسیٰ پر ان کا ایمان تھا. اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کے نبی کو سچا مانتے تھے، سب کچھ تھا. لیکن اللہ نے منع کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. اگر وہ تمہارے مانی یعنی صحابہ کی مانی ایمان لاتے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ جنت کے راستے پر ہو سکتے ہیں. ورنہ پھر تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن کو چیلنج کیا، تم اپنے چیلنج میں جھوٹے ہو، تم غلط ہو، تمہارا ایمان اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہارے دل کی صرف خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں جس میں تم جی رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو اللہ کو کون سا ایمان مطلوب ہے؟ صحابہ کا ایمان. اس ایمان سے ہم احسن عمل بنیں گے. صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید نے حضرت موسیٰ کے صحابہ کا واقعہ بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل فرعون کھڑا ہو گیا. اس نے جادوگروں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک میدان میں لے آیا اور کہا کہ موسیٰ کو ہرا دو. ان جادوگروں نے کیا کہا؟ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. فرعون یہ بتاؤ کہ اگر ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا، ہم فتح یاب ہو گئے، ہم نے تجھے جتا دیا، تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کیا کہا؟ ہم تمہیں اپنا مقرب بنائیں گے. یعنی اس زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنائیں گے. اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ یعنی بادشاہ کے بازو میں بیٹھیں گے، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اتنا بڑا انعام ان کے لیے رکھا گیا. لیکن جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ جادو جانتے تھے، وہ جادو پرکھتے تھے، جادو کی انہیں پہچان تھی. وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے. انہوں نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، ایمان قبول کر لیا. یہ کوئی جملہ نہیں تھا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان، ہم جملہ کہتے ہیں. لیکن ان کا وہ جملہ نہیں تھا. اس لیے کہ فرعون نے ان سے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. ہم تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کاٹیں گے، ایک طرف کے پیر کاٹیں گے، پھر عبرت کے لیے تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے. اتنی بڑی سخت سزا ان کے سامنے فرعون نے رکھی. لیکن سچا ایمان کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان انہیں حاصل ہو چکا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تجھے جو کرنا ہے کر لے. تو کیا کر سکتا ہے؟ تو صرف اور صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. اس سے مزید تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب ہم اپنا ایمان کبھی نہیں چھوڑ سکتے. ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا مقام تھا، فرعون کے قریبی بننے والے تھے، فرعون کے وزیر بننے والے تھے، فرعون کے درباری بننے والے تھے. اور ایک طرف یہ کہ اگر موسیٰ کی بات مانی، اللہ پر ایمان لے آئے، تو ایک طرف کا ہاتھ، ایک طرف کے پیر کاٹے جائیں گے، اس کے بعد سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. لیکن جملہ کیا کہتے ہیں؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. ہم دنیا کو سمجھ چکے ہیں،
ہم آخرت کو سمجھ چکے ہیں کہ دنیا کل آج نہیں تو کل ختم ہونا ہے، لیکن ہمیں ختم نہیں ہونا ہے، ہمیں مر کے رب کے پاس جانا ہے۔ ہم ابدی مخلوق ہے، ہم ازلی مخلوق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اب ہمارا خاتمہ نہیں ہے، ہمیں موت ہے، اور موت ایک مزہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، ایک مزہ ہے جسے چکھنا ہے۔ اگر ایمان نہیں تو مزہ کڑوا ہے، اگر ایمان ہے تو گلے پہ چھریاں چلے گی، ہاتھ کٹیں گے لیکن زبان پہ چاشنی آئے گی۔ صحابہ کو میدانوں میں قتل کیا جا رہا ہے اور صحابہ کے سینے میں چھریاں جلی آ رہی ہے، صحابہ کے سینے میں تلواریں گھسی آ رہی ہے، اور وہ کود کر کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ کون سی بات تھی؟ یہ موت کا مزہ تھا، ایمان کی حلاوت تھی، ایمان تھا وہ جو ان کو موت کی کڑواہٹ کو بھی مٹھاس سے بدل کے پیش کرتا تھا۔ یہ ایمان مطلوب ہے مجھ سے اور آپ سے۔ یہ ایمان کیسے آئے گا؟ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایمان کی تعریف میں ایک جملہ لکھا ہے، الخشیۃ خلاصۃ الایمان، خوف خدا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ یہ چیز دل میں پیدا کرنے کی ضرورت۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا تو پھر اس کے لیے ہر کام آسان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایمان کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بھی، رأس الحکمت مخافۃ اللہ، تمام حکمتوں کی جڑ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف پیدا کرے۔ جب انسان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو پھر وہ انسان جو چاہے کرتا ہے، اور لوگ بولتے ہیں کہ اس نے اپنے لباس کی لاج نہیں رکھی، اس نے اپنی داڑھی کی لاج نہیں رکھی، اس نے اپنے مذہب کی لاج نہیں رکھی، اس نے اپنے نبی کی لاج نہیں رکھی۔ کیوں نہیں رکھی؟ اس کا دل ایمان سے خالی تھا، یا اس کے دل میں وہ ایمان تھا جو اللہ کو مطلوب ہی نہ تھا، اس کے دل میں وہ ایمان تھا جو یہودیوں کے یہاں بھی پایا جاتا تھا، اللہ کو مطلوب تھا صحابہ والا ایمان جو اس کے یہاں نہیں تھا، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں تھا۔ یہ اگر خوف آ جائے انسان کی زندگیاں بن جائے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے، مثال دیتا ہوں میں، ایک صحابی ہے، وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گاڑی ان کے یہاں سے گزرتی ہے جو جس میں دو جانور جو ہے جتے ہوئے تھے، بندھے ہوئے تھے، جانور اس گاڑی کو کھینچ رہے تھے۔ ایک جانور بیٹھ گیا، مالک نے اس کو توڑا مارا، وہ صحابی اندر سے کانپ گئے۔ اب آپ ذرا سوچیں اس میں کون سی بڑی بات ہے، لیکن ایمان اسی کا نام ہے کہ انسان ہر واقعے کو خدا کی نظر سے دیکھتے رہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، یہ ایمان ہے جو مطلوب ہے۔ صحابی کانپ گئے اور فوراً ان کی زبان سے نکلا، اللہ کا جو بندہ اللہ کی ڈیوٹی ادا کرنے میں بیٹھ جائے گا، اللہ کے کوڑے اس کو ایسے ہی لگنے ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اپنے غلام کو مار رہے تھے جو ان کی اطاعت نہیں کر رہا تھا، کوئی نافرمانی کی ہوگی، کوئی اور بات ہو گئی ہوگی، ان کے ہاتھ میں چھری یا کوڑا تھا جس سے وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابا مسعود واللہ اقدر علیک من غلامک، اس طرح کا جملہ ہے کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو مسعود، جتنی قدرت تجھے اس غلام پہ ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تجھ پہ حاصل ہے۔ ابو مسعود کے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا۔ یہ خوف، ایک واقعہ سامنے آ جائے، ایک بات سامنے آ جائے، انسان کے دل میں زلزلہ ہو جائے۔ ایمان نام ہے زلزلے کا، ایمان نام ہے انقلاب کا، ایمان نام چند جملوں کا نہیں ہے جو بچپن میں رٹا دیے گئے تھے، ایمان نام ان جملوں کا نہیں جو مکتب میں پڑھا دیے گئے تھے، ایمان نام نہیں جس کو ہم رات میں پڑھ کے سوتے ہیں۔ ایمان ایک زلزلہ ہے۔ کسی مومن کی زبان سے ایک جملہ ہم ایمان کا سنیں، کسی مومن کی زبان سے اللہ کی بڑائی کا جملہ سنیں، ہم کانپ جائے، ہماری روح کانپ جائے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ یہ وہ ایمان ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ باقی ایمان دعوے کا ایمان ہے، یہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں یہ ایمان مطلوب نہیں، اور اللہ کو یہودیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور مجھے اور آپ سے کوئی دوستی نہیں ہے کہ اللہ ان کو تو جو ہے ڈرائے گا، دھمکائے گا، ان کو منع کر دے گا کہ یہ ایمان ہمیں مطلوب نہیں ہے، اور مجھے آپ سے کہہ دے گا کہ ہمیں تمہارا ایمان چل جائے گا۔ کیا اللہ انصاف پر نہیں ہے؟ اللہ کے یہاں ایک قانون ہے، اللہ کے یہاں ایک سنت ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں، اللہ کے بنائے قانون میں، اللہ کی سنتوں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ قانون سب کے لیے ہے۔ تو دوستو، سب سے بڑی چیز اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو میں اور آپ ہے،
اور میری اور آپ کی ویلیو دنیا میں اور آخرت میں اسی وقت ہوگی جب ہمارے پاس مثل صحابہ ایمان ہوگا. یہ ایمان ہمارے اندر لانے کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ پیدا ہوگا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. اور اللہ کا خوف اس طرح سے آئے گا کہ انسان ہر وقت ہر چیز میں اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھتا رہے، اپنے رب کو اپنے سامنے رکھے. جو بھی کام کرے انسان یہ سوچے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے میرا رب نہیں دکھتا تو میری کمزوری ہے، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے حساب دینے والا ہے، وہ میری پکڑ کرنے والا ہے. پھر گناہوں کی طرف ہاتھ اٹھے گا، اللہ کا خوف آڑے آئے گا، ہاتھ اٹھ جائیں گے. پیر گناہوں کی طرف چل کے لے جا رہے ہوں گے، اللہ کا خیال آئے گا، اللہ کا خوف اتنا جوش مارے گا انسان کے قدم رک جائیں گے. انسان کے کان گناہ سننے کی بات کریں گے، لیکن انسان کے کانوں میں ایسے وقت لگ جائیں گے، ایسے ڈانٹ لگ جائیں گے کہ اللہ کا خوف اسے ہر گناہ سے محفوظ رکھے گا. اللہ کا ہی خوف ہے جو انسانوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور انسان کے ایمان کو وہ ایمان بنا سکتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام کو ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق سے نوازے.